حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ درود کا مطلب ہے دعائے رحمت کرنا، کہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل فرما۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ انسان جب ایک بار درود پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے اور اس انسان کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 30 فائدے ملتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان کثرت سے درود پڑھے، دعا کے شروع میں، دعا کے آخر میں درود پاک پڑھا جائے۔ حدیث میں موجود ہے کہ جس دعا کے شروع آخر میں درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، اللہ اسے قبول نہیں فرماتا۔ درود تو ایسی عبادت ہے جسے اللہ قبول فرماتا ہے، تو جب درود پاک شروع میں انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر درود پاک پڑھے، پھر دعا مانگے اور آخر میں پھر درود پڑھ کر دعا کو مکمل کرے، اللہ تبارک و تعالی ایسی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جتنا بھی زیادہ درود پڑھیں گے اتنا ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی ثواب کو بڑھاتا رہے گا۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے ابو حفص ان کے دور کا ایک سردار تھا، اس کا واقعہ لکھا کہ اس کا انتقال ہوا تو خواب میں ان کو دیکھا گیا تو پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکم ملا کہ اس کی نیکیوں اور برائیوں کو گنو، تو میرے گناہ گنے جا رہے تھے، ادھر سے میں درود پڑھتا تھا چلتے پھرتے کثرت سے، تو دوسری جانب سے درود گنا جا رہا تھا۔ تو گناہ والوں کے فرشتوں نے کہا یا اللہ گناہ ختم ہو گئے، درود ابھی چل رہا تھا، زیادہ تھا، اللہ نے فرمایا جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو درود پاک جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہمارا فائدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے دعا کے لیے ایک وقت رکھا کہ میں روزانہ اتنی دیر اللہ سے دعا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ پر کتنے وقت اس دعا کا درود پر خرچ کروں؟ چوتھا حصہ آپ پر درود پڑھوں، 3 حصے دعا مانگوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تیری مرضی، لیکن اگر زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ چلو میں 2 ثلث کہ کل وقت کے 3 حصے کرتا ہوں، 1 ثلث 1 حصے میں درود پڑھوں گا، 2 حصے دعا مانگوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تیری مرضی، اگر زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ پھر اس نے کہا آدھا وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا۔ پھر اس نے کہا 2 ثلث کہ وقت کے 2 حصے درود پڑھوں اور 1 حصہ میں دعا مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی جواب دیا تیری مرضی، زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ چلو پھر میں سارا وقت جو ہے صرف درود پڑھوں گا، کہ جو میں نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ یا جو وقت میں نے روز کا مقرر کیا ہے دعا کے لیے، تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ درود زیادہ پڑھا جائے تو چلو میں سارا وقت درود پڑھوں گا، دعائیں نہیں مانگتا، صرف وہ وقت درود پڑھ لیا کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تیرے جائز مقاصد کو بھی پورا کرے گا، اللہ تجھے معاف بھی فرما دے گا، کہ بغیر مانگے اللہ تیری دنیا کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس درود کی برکت سے تجھے معاف بھی فرما دے گا۔ تو درود پاک کثرت سے پڑھا جائے، کثرت سے، تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بن مانگے اللہ تبارک و تعالی انسان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان کا تعلق جڑتا ہے۔ جتنا ہمارا درود جائے گا اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہماری طرف زیادہ ہوگی، جتنا درود کم جائے گا اتنا ہی تعلق کم ہوگا۔ ایک بندے کو ہم کبھی کبھار سلام بھیجتے ہیں، 6 مہینے بعد سلام بھیج دیا، 2 دن بعد سلام بھیج دیا، وہ بھی آگے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے وعلیکم۔ ایک بندے کو ہر آدھے گھنٹے بعد، ہر گھنٹے بعد سلام جاتا ہے، تو اس کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے 2-4 جمعے پہلے مختلف جمعے پڑھائے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ درود پڑھتے تھے، مشکل وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے ذریعے ان کی مشکل کو حل فرما دیا، کیونکہ تعلق جڑا ہوتا ہے، قرب ہو جاتا ہے۔
ایک بندہ جتنا قریبی ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس کے ساتھ اتنا زیادہ ہوگا. پھر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال بھی فرماتے ہیں. اللہ بھی مدد کرتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خیال فرماتے ہیں. لیکن ایک بندے کا تعلق ہی نہیں ہوگا, جس طرح ہمارا کوئی دوست ہو, گہرا دوست ہو, تو مشکل میں ہم اس کا خیال کرتے ہیں, اور ایسے ہی تعلق والا ہو تو اگر اس پر کوئی پریشانی بھی آئے تو ہم توجہ نہیں دیتے, بس ٹھیک ہے اس پہ ہے, ہم پہ تو نہیں ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق کا ذریعہ ہے. اور جب انسان گناہگار بندہ ہے, نمازیں نہیں پڑھتا, تو اس کو درود پہ لگا دو. چلتے پھرتے جب وہ بار بار درود پڑھے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب درود جائے گا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوش ہوئے تو اللہ اسے ہدایت دے دے گا, اللہ اس کو نیکی کے راستے پہ لگا دے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے کو خوش ہوتے ہیں اس کے لیے نیکی کی ہدایت کی دعا فرماتے ہیں, کیسا بھی بندہ کیوں نہ ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان روزانہ, مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ اپنے تعلق والوں کو فرماتے تھے, کم سے کم 300 بار انسان درود پڑھے. یہ کم سے کم درجہ ہے, زیادہ جتنا پڑھا جائے اپنی ایک حد انسان مقرر کر لے, وہ روزانہ انسان ضرور پوری کرے. مختصر مختلف درود ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وعلی آلہ وبارک وسلم. یا اسی طرح نماز والا درود پاک ہے, مکمل نہ پڑھا جائے تو مختصر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, بس اتنا انسان پڑھتا رہے. صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتا رہے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ کثرت سے پڑھ کے دیکھو اللہ دنیا اور کی تمام ضروریات کو کیسے حل فرماتا ہے. انسان کی پریشانیاں, مصائب اللہ ایسے دور فرماتا ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بزرگ اپنے تعلق والوں کو, ضرورت مندوں کو بتاتے ہیں کہ یہ 2 نام لے کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو, کثرت سے پڑھو, تو اللہ تبارک و تعالی انسان کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے اور اجر کا اجر ملتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دین سیکھ کر, سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.